پیدائش کی کتاب 35 باب یوسف اور اس کے بھائی۔ اور یعقوب ملک کنعان میں رہتا تھا جہاں اس کا باپ مسافر کی طرح رہا تھا۔ اور یعقوب کی نسل کا حال یہ ہے کہ یوسف 17 برس کی عمر میں اپنے بھائیوں کے ساتھ بھیڑ بکریاں چرایا کرتا تھا۔ یہ لڑکا اپنے باپ کی بیویوں بلہا زلفا کے بیٹوں کے ساتھ رہتا تھا اور وہ ان کے برے کاموں کی خبر باپ تک پہنچایا کرتا تھا۔ اور اسرائیل یوسف کو اپنے بیٹوں سے زیادہ پیار کرتا تھا کیونکہ وہ اس کے بڑھاپے کا بیٹا تھا، اور اس نے اسے ایک بوکلمونکبہ بھی بنوا دی۔ وہ اس کے بھائیوں نے دیکھا کہ ان کا باپ اس کے سب بھائیوں سے زیادہ اسی کو پیار کرتا ہے، سو وہ اس سے بغض رکھنے لگے اور ٹھیک طور سے بات بھی نہیں کرتے تھے۔ اور یوسف نے ایک خواب دیکھا جسے اس نے اپنے بھائیوں کو بتایا تو وہ اس سے اور بھی زیادہ بغض رکھنے لگے۔ اور اس نے ان سے کہا، ذرا وہ خواب تو سنا جو میں نے دیکھا ہے۔ ہم کھیت میں پولے باندھتے تھے اور کیا دیکھتا ہوں کہ میرا پولا اٹھا اور سیدھا کھڑا ہو گیا، اور تمہارے پولوں نے میرے پولے کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور اسے سجدہ کیا۔ تب اس کے بھائیوں نے اس سے کہا، کیا تو سچ مچ ہم پر سلطنت کرے گا یا ہم پر تیرا تسلط ہوگا؟ اور انہوں نے اس کے خوابوں اور اس کی باتوں کے سبب سے اس سے اور بھی زیادہ بغض رکھا۔ پھر اس نے دوسرا خواب دیکھا اور اپنے بھائیوں کو بتایا۔ اس نے کہا، دیکھو، مجھے ایک اور خواب دکھائی دیا ہے کہ سورج اور چاند اور 11 ستاروں نے مجھے سجدہ کیا۔ اور اس نے اسے اپنے باپ اور بھائیوں اور دونوں کو بتایا۔ تب اس کے باپ نے اسے ڈانٹا اور کہا کہ یہ خواب کیا ہے جو تو نے دیکھا ہے؟ کیا میں اور تیری ماں اور تیرے بھائی سچ مچ تیرے آگے زمین پر جھک کر تجھے سجدہ کریں گے؟ اور اس کے بھائیوں کو اس سے حسد ہو گیا، لیکن اس کے باپ نے یہ بات یاد رکھی۔ یوسف بیچا جاتا اور مصر کو لے جایا جاتا ہے، اور اس کے بھائی اپنے باپ کی بھیڑ بکریاں چرانے شکم کو گئے۔ تب اسرائیل نے یوسف سے کہا کہ تیرے بھائی شکم میں بھیڑ بکریوں کو چرا رہے ہوں گے، سو آ کہ میں تجھے ان کے پاس بھیجوں۔ اس نے اس سے کہا، میں تیار ہوں۔ تب اس نے کہا، تو جا کر دیکھ کہ تیرے بھائیوں کا اور بھیڑ بکریوں کا کیا حال ہے، اور آ کر مجھے خبر دے۔ سو اس نے اسے ہیبرون کی وادی سے بھیجا اور شکم میں آیا، اور ایک شخص نے اسے میدان میں ادھر ادھر آوارہ پھرتے پایا۔ یہ دیکھ کر اس شخص نے اس سے پوچھا، تو کیا ڈھونڈتا ہے؟ اس نے کہا، میں اپنے بھائیوں کو ڈھونڈتا ہوں، ذرا مجھے بتا دے کہ وہ بھیڑ بکریوں کو کہاں چرا رہے ہیں۔ اس شخص نے کہا، وہ یہاں سے چلے گئے کیونکہ میں نے ان کو یہ کہتے سنا کہ چلو ہم 2-3 کو جائیں۔ چنانچہ یوسف اپنے بھائیوں کی تلاش میں چلا اور ان کو 2-3 میں پایا، اور جو ہی انہوں نے اسے دور سے دیکھا تو پیشتر اس سے کہ وہ نزدیک پہنچے اس کے قتل کا منصوبہ باندھا، اور آپس میں کہنے لگے، دیکھو، خوابوں کا دیکھنے والا آ رہا ہے، آؤ اب ہم اسے مار ڈالیں اور کسی گڑھے میں ڈال دیں، اور یہ کہہ دیں گے کہ کوئی برا درندہ اسے کھا گیا، پھر دیکھیں گے کہ اس کے خوابوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ تب روبن نے یہ سن کر اسے ان کے ہاتھوں سے بچایا اور کہا کہ ہم اس کی جان نہ لیں۔ اور روبن نے اس سے یہ بھی کہا کہ خون نہ بہاؤ، بلکہ اسے اس گڑھے میں جو بیابان میں ہے ڈال دو، لیکن اس پر ہاتھ نہ اٹھاؤ۔ وہ چاہتا تھا کہ اسے ان کے ہاتھ سے بچا کر اس کے باپ کے پاس سلامت بھیج دے۔ اور یوں ہوا کہ جب یوسف اپنے بھائیوں کے پاس پہنچا تو انہوں نے اس کی بوکلمونکبہ کو جو وہ پہنے تھا اتار لیا اور اسے اٹھا کر گڑھے میں ڈال دیا۔ وہ گھڑا سوکھا ہوا تھا اور اس میں ذرا بھی پانی نہ تھا، اور وہ کھانا کھانے بیٹھے اور آنکھ اٹھائی تو دیکھا کہ اسماعیلیوں کا ایک قافلہ جلاد سے آ رہا ہے، اور گرم مسالہ اور روغنی بلسان اور مر اونٹوں پر لادے ہوئے مصر کو لیے جا رہے ہیں۔ تب یہودا نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ اگر ہم اپنے بھائی کو مار ڈالیں اور اس کا خون چھپائیں تو کیا نفع ہوگا؟ آؤ اسے اسماعیلیوں کے ہاتھ بیچ ڈالیں کہ ہمارے ہاتھ اس پر نہ اٹھیں، کیونکہ وہ ہمارا بھائی اور ہمارا خون ہے۔ اس کے بھائیوں نے اس کی بات مان لی۔ پھر وہ مدیانی سوداگروں سے
ادھر سے گزرے تب انہوں نے یوسف کو کھینچ کر گڑھے سے باہر نکالا اور اسے اسماعیلیوں کے ہاتھ 20 روپے کو بیچ ڈالا اور وہ یوسف کو مصر میں لے گئے۔ جب روبن گڑھے پر لوٹ کر آیا اور دیکھا کہ یوسف اس میں نہیں ہے تو اپنا پیراہن چاک کیا اور اپنے بھائیوں کے پاس الٹا پھرا اور کہنے لگا کہ لڑکا تو وہاں نہیں ہے، اب میں کہاں جاؤں؟ پھر انہوں نے یوسف کی کباہ لے کر ایک بکرا ذبح کر کے اسے اس کے خون میں تر کیا اور انہوں نے اس بوکلمون کباہ کو بھجوا دیا۔ سو وہ ان کے باپ کے پاس لے آئے اور کہا کہ ہم کو یہ چیز پڑی ملی ہے، اب تو پہچان کہ یہ تیرے بیٹے کی کباہ ہے یا نہیں۔ اور اس نے اسے پہچان لیا اور کہا کہ یہ تو میرے بیٹے کی کباہ ہے، کوئی برا درندہ اسے کھا گیا ہے۔ یوسف بے شک پھاڑا گیا۔ تب یعقوب نے اپنا پیراہن چاک کیا اور ٹاٹ اپنی کمر سے لپیٹا اور بہت دنوں تک اپنے بیٹے کے لیے ماتم کرتا رہا، اور اس کے سب بیٹے بیٹیاں اسے تسلی دیتے تھے اور اسے تسلی نہ ہوتی تھی۔ یہی کہتا رہا کہ میں تو ماتم ہی کرتا ہوا قبر میں اپنے بیٹے سے جا ملوں گا۔ سو اس کا باپ اس کے لیے روتا رہا، اور مدیانیوں نے اسے مصر میں پوتیفر کے ہاتھ، جو فرعون کا ایک حاکم اور جلوداروں کا سردار تھا، بیچا۔ یہودا اور تمر۔ پیدائش کی کتاب اس کا 38 باب۔ اور انہی دنوں میں ایسا ہوا 38 باب۔ اور انہی دنوں میں ایسا ہوا کہ یہودا اپنے بھائیوں سے جدا ہو کر ایک ادلامی آدمی کے پاس جس کا نام ہیرا تھا گیا، اور یہودا نے وہاں سویا نام کسی کنانی کی بیٹی کو دیکھا اور اسے بیاہ کر کے اس کے پاس گیا۔ وہ حاملہ ہوئی اور اس کے ایک بیٹا ہوا جس کا نام اس نے ایئر رکھا۔ وہ پھر حاملہ ہوئی اور ایک اور بیٹا ہوا اور اس کا نام اونان رکھا۔ پھر اس کے ایک اور بیٹا ہوا اور اس کا نام سلا رکھا۔ اور یہودا کذیب میں تھا جب اس عورت کے یہ لڑکا ہوا۔ اور یہودا اپنے پہلوٹے بیٹے ایئر کے لیے ایک عورت پیال لایا جس کا نام تمر تھا۔ اور یہودا کا پہلوٹا بیٹا ایئر خداوند کی نگاہ میں شریف تھا، سو خداوند نے اسے ہلاک کر دیا۔ تب یہودا نے اونان سے کہا کہ اپنے بھائی کی بیوی کے پاس جا اور دیور کا حق ادا کر، تاکہ تیرے بھائی کے نام سے نسل چلے۔ اور اونان جانتا تھا کہ یہ نسل میری نہ کہلائے گی۔ سو یوں ہوا کہ جب وہ اپنے بھائی کی بیوی کے پاس جاتا تو نطفہ کو زمین پر گرا دیتا تھا کہ مبادا اس کے بھائی کے نام سے نسل نہ چلے۔ اور اس کا یہ کام خداوند کی نظر میں بہت برا تھا، اس لیے اس نے اسے بھی ہلاک کیا۔ تب یہودا نے اپنی بہو تمر سے کہا کہ میرے بیٹے سلا کے بالغ ہونے تک تو اپنے باپ کے گھر بیوہ بیٹھی رہ، کیونکہ اس نے سوچا کہ کہیں یہ بھی اپنے بھائیوں کی طرح ہلاک نہ ہو جائے۔ سو تمر اپنے باپ کے گھر میں جا کر رہنے لگی۔ اور ایک عرصے کے بعد ایسا ہوا کہ سوا کی بیٹی جو یہودا کی بیوی تھی مر گئی۔ اور جب یہودا کو اس کا غم بھولا تو وہ اپنے ادلامی دوست ہیرا کے ساتھ اپنے بھیڑوں کی پشم کے کترانے والوں کے پاس تمنت کو گیا۔ اور تمر کو یہ خبر ملی کہ تیرا حسر اپنی بھیڑوں کی پشم کترنے کے لیے تمنت کو جا رہا ہے۔ اب اس نے اپنے رنڈاپے کے کپڑوں کو اتارا اور برقع اوڑھا اور اپنے کو ڈھانکا اور اینیم کے پھاٹک کے برابر جو تمنت کی راہ پر ہے جا بیٹھی، کیونکہ اس نے دیکھا کہ سلا بالغ ہو گیا مگر یہ اس سے بیاہی نہیں گئی۔ یہودا اسے دیکھ کر سمجھا کہ کوئی کسبی ہے، کیونکہ اس نے اپنا منہ ڈھانک رکھا تھا۔ سو وہ راستے سے اس کی طرف کو پھرا اور اسے کہنے لگا کہ ذرا مجھے اپنے ساتھ مباشرت کر لینے دے، کیونکہ اسے بالکل نہیں معلوم تھا کہ وہ اس کی بہو ہے۔ اس نے کہا کہ تو مجھے کیا دے گا تاکہ میرے ساتھ مباشرت کرے؟ اس نے کہا کہ میں ریوڑ میں سے بکری کا ایک بچہ تجھے بھیج دوں گا۔ اس نے کہا کہ اس کے بھیجنے تک تو میرے پاس کچھ رہن کر دے گا۔ اس نے کہا کہ تجھے رہن کیا دوں؟ اس نے کہا اپنی مہر، اپنا بازو بند، اپنی لاٹھی جو تیرے ہاتھ میں ہے۔ اس نے یہ چیزیں اسے دیں اور اس کے ساتھ مباشرت کی اور وہ اس سے حاملہ ہو گئی۔
پھر وہ اٹھ کر چلی گئی اور برقع اٹھا کر رنڈاپے کا جوڑا پہن لیا، اور یہودا نے اپنے ادلامی دوست کے ہاتھ بکری کا بچہ بھیجا تاکہ اس عورت کے پاس سے اپنا رہن واپس منگائے، پر وہ عورت اسے نہ ملی۔ تب اس نے اس جگہ کے لوگوں سے پوچھا، وہ کسبی جو اینیم کے راستے کے برابر بیٹھی تھی کہاں ہے؟ انہوں نے کہا، یہاں کوئی کسبی نہ تھی۔ تب اس نے یہودا کے پاس لوٹ کر اسے بتایا کہ وہ مجھے نہیں ملی، اور وہاں کے لوگ بھی کہتے تھے کہ وہاں کوئی کسبی نہیں تھی۔ یہودا نے کہا کہ خیر، اس رہن کو وہیں رکھے، ہم تو بدنام نہ ہوں۔ میں تو بکری کا بچہ بھیجا پر وہ تجھے نہیں ملی، اور قریباً 3 مہینے کے بعد یہودا کو یہ خبر ملی کہ تیری بہو تمر نے زنا کیا اور اسے چھٹا مہینے کا حمل بھی ہے۔ یہودا نے کہا کہ اسے باہر نکال لاؤ کہ وہ جلائی جائے۔ جب اسے باہر نکالا تو اس نے اپنے حصر کو کہلا بھیجا کہ میرے اسی شخص کا حمل ہے جس کی یہ چیزیں ہیں، سو تو پہچان تو صحیح کہ یہ میرا مہر اور بازو بند اور لاٹھی کس کی ہے۔ تب یہودا نے اقرار کیا اور کہا کہ وہ مجھ سے زیادہ صادق ہے، کیونکہ میں نے اسے اپنے بیٹے سلا سے نہیں بیاہا، اور وہ پھر کبھی اس کے پاس نہ گیا۔ اور اس کے وضع حمل کے وقت معلوم ہوا کہ اس کے پیٹ میں توام ہے، اور جب وہ جلنے لگی تو ایک بچے کا ہاتھ باہر آیا، اور دائی نے پکڑ کر اس کے ہاتھ میں لال ڈورا باندھ دیا اور کہنے لگی کہ یہ پہلے پیدا ہوا۔ اور یوں ہوا کہ اس نے اپنا ہاتھ پھر کھینچ لیا، اور اتنے میں اس کا بھائی پیدا ہو گیا۔ تب وہ دائی بول اٹھی کہ تو کیسے زبردستی نکل پڑا، سو اس کا نام فارس رکھا گیا۔ پھر اس کا بھائی اس کے ہاتھ میں لال ڈورا باندھا تھا پیدا ہوا، اور اس کا نام زارق رکھا گیا۔ 39 باب یوسف اور پوتیفر کی بیوی۔ اور یوسف کو مصر میں لائے، اور پوتیفر مصری نے جو فرعون کا ایک حاکم اور جلوداروں کا سردار تھا، اس کو اسماعیلیوں کے ہاتھ سے جو اسے وہاں لے گئے تھے خریدا۔ اور خداوند یوسف کے ساتھ تھا، اور وہ اقبال مند ہوا اور اپنے مصری آقا کے گھر میں رہتا تھا، اور اس کے آقا نے دیکھا کہ خداوند اس کے ساتھ ہے، اور جس کام کو وہ ہاتھ لگاتا ہے خداوند اس میں اسے اقبال مند کرتا ہے۔ چنانچہ یوسف اس کی نظر میں مقبول ٹھہرا، اور وہاں اس کی خدمت کرتا تھا، اور اس نے اسے اپنے گھر کا محتار بنا کر اپنا سب کچھ اسے سونپ دیا۔ اور جب اس نے اسے گھر کا اور سارے مال کا محتار بنایا تو خداوند نے اسے مصری کے گھر میں یوسف کی خاطر برکت بخشی، اور اس کی سب چیزوں پر جو گھر میں اور کھیت میں تھی خداوند کی برکت ہونے لگی۔ اور اس نے اپنا سب کچھ یوسف کے ہاتھ میں چھوڑ دیا، سو روٹی کے جسے وہ کھا لیتا تھا اسے اپنی کسی چیز کا ہوش نہ تھا، اور یوسف خوبصورت اور حسین تھا۔ اور ان باتوں کے بعد یوں ہوا کہ اس کے آقا کی بیوی کی آنکھ یوسف پل کی، اور اس نے اس سے کہا کہ میرے ساتھ ہم بستر ہو، لیکن اس نے انکار کیا، اور اپنے آقا کی بیوی سے کہا کہ دیکھ، میرے آقا کو خبر بھی نہیں کہ اس گھر میں میرے پاس کیا کیا ہے، اور اس نے اپنا سب کچھ میرے ہاتھ میں چھوڑ دیا ہے، اور اس گھر میں مجھ سے بڑا کوئی نہیں، اور اس نے تیرے سوا کوئی چیز مجھ سے باز نہیں رکھی، کیونکہ تو اس کی بیوی ہے، سو بھلا بھی کیوں ایسی بڑی بدکاری اور خدا کا گنہگار بنوں۔ اور وہ ہر چند روز یوسف کے سر ہوتی رہی، پر اس نے اس کی بات نہ مانی کہ اس سے ہم بستر ہونے کے لیے اس کے ساتھ لیٹے۔ اور ایک دن یوں ہوا کہ وہ اپنا کام کرنے کے لیے گھر میں گیا، اور گھر کے آدمیوں میں سے کوئی بھی اندر نہ تھا۔ تب اس عورت نے اس کا پیراہن پکڑ کر کہا کہ میرے ساتھ ہم بستر ہو۔ وہ اپنا پیراہن اس کے ہاتھ میں چھوڑ کر بھاگا اور باہر نکل گیا۔ جب اس نے دیکھا کہ وہ اپنا پیراہن اس کے ہاتھ میں چھوڑ کر بھاگ گیا تو اس نے اپنے گھر کے آدمیوں کو بلا کر ان سے کہا کہ دیکھو، وہ ایک عبری کو ہم سے مذاق کرنے کے لیے ہمارے پاس لے آیا ہے۔ یہ مجھ سے ہم بستر ہونے کو اندر گھس آیا، اور میں بلند آواز سے چلانے لگی۔ جب اس نے دیکھا کہ میں زور زور سے چلا رہی ہوں تو اپنا پیراہن میرے پاس چھوڑ کر بھاگا اور باہر نکل گیا، اور وہ اس کا پیراہن اور اس کے آقا کے گھر
लूटने तक एक पास अपने पास रखी रही। तब उसने ये बातें उससे कहीं कि ये इब्री गुलाम जो तू लाया है मेरे पास अंदर घुस आया कि मुझसे मजाक करे। जब मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी तो वो अपना पिराहन मेरे ही पास छोड़कर भाग गया। जब उसके आका ने अपनी बीवी की वो बातें जो उसने उससे कहीं सुन ली कि तेरे गुलाम ने मुझसे ऐसा ऐसा किया, तो उसका गज़ब भड़का और यूसुफ के आका ने उसको लेकर कैदखाने में जहाँ बादशाह के कैदी बंद थे डाल दिया। सो वो वहाँ कैदखाने में रहा, लेकिन खुदावंद यूसुफ के साथ था। उसने उस पर रहम किया और कैदखाने के दरोगों की नज़र में उसे मकबूल बनाया। और खुदावंद कैदखाने के दरोगा ने सब कैदियों को जो कैद में थे यूसुफ के हाथ में सौंपा और जो कुछ वो करते उसके हुक्म से करते थे। और कैदखाने का दरोगा सब कामों की तरफ से जो उस के हाथ में थे बेफिक्र था, इसलिए कि खुदावंद उसके साथ था और जो कुछ वो करता था खुदावंद उसमें उसे इकबालमंद करता था। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। गॉड ब्लेस यू।